और बेशक हमने हुसूल नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया है, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए तजवीज़ से कुरान सीखिए में आप सबका मरहबा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको आफियत अता फरमाए फिर दुनिया वल आखिरा। अल्लाह आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। अल्लाह हमारे ज़ात के शर से दूसरों को महफूज फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। सूरतुल बक़रा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा पारा सूरतुल बक़रा, आयत नंबर 283 से। इंशाअल्लाह तैयार है ना सब? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम अला सफरिन वलम तजिदू कातिबन फरिहानुम मक़बूदुह फ़इन अमिन बअदुकुम बअदन फ़लयुअद्दिल्लज़ी तुमिन अमानतहु वलियत्तक़िल्लाह रब्बह वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। आयत नंबर 284। लिल्लाहि मा फिस समावाति वमा फिल अर्द वइन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ। फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो अज़ीज़ साथियों, आयत नंबर 284 की हम तदबीर करते हैं। लिल्लाहि, अल्लाह का नाम कैसे पढ़ेंगे? सब बोले
جی ہاں باریک پڑھیں گے. اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے ما الف مدہ حروف مدہ 3 الف واو ساکن یا ساکن. اب تو آپ کو سب کوئی سمجھ آ گئی ہوگی, رولز کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی, بیسک چیزیں تو آپ کو سمجھ آ گئی الحمدللہ. اور جن کو نہیں کچھ بھی سمجھ آیا اور پیچھے سے چلے جائیں لیسن شروع سے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں دوبارہ سے کلیئر ہو جائیں گی. لیکن اب آپ نے سیکھنا سٹارٹ کیا ہے تو پھر سیکھ کے رہیں گے, کسی بھی چیز میں پیچھے نہیں رہیں گے. ما فی السماوات, سین میں باریک سی ٹی کی آواز آئے گی, میم کھڑی زبر ما ایک الف کے برابر لمبا کریں گے, کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش, مد اصلی کا قائم مقام ہی ہوتا ہے. وما مد اصلی الف مدہ فی الارض, فل اور رو کو پور پڑھیں گے, رو ساکن سے پہلے زبر ہے, دو کو بھی پور پڑھیں گے, رفع مستعلیہ. وَإِن تُبْدُوا, آواز چھپائیں گے, کیوں چھپ رہی ہے, اکفا ہو رہا ہے یہاں, نون ساکن کے بعد تا ہے, تا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے, لہٰذا یہاں آواز چھپائیں گے. تُبْدُوا کلکلا, قاف قا با جیم دال, جب یہ حروف ساکن ہو تو کلکلا ہوتا ہے. آگے واو مدہ دو, ما اگین الف مدہ فی انفسکم, بڑی مد کون سی مد ہو رہی ہے یہاں پہ, جی ہاں مد منفصل یعنی مد جائز ہو رہی ہے یہاں. اور حروف مدہ کے بعد سبب مدہ اگلے کلمے میں ہے آواز چھپ رہی ہے نون ساکن کیونکہ آگے فا ہے, فا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے. انفسکم اظہار شفوی, میم ساکن کے بعد آگے دیکھیں نہ با ہے اور نہ ہی حرف میم ہے, حمزہ ہے, لہٰذا یہاں پہ اظہار شفوی کریں گے. اولین تخفوہ, خو حروف مستعلیہ, فو مد اصلی, اور یحاسبکم حا زبر حا الف مدہ سبکم, یہاں پہ کلکلا با ساکن اور کم میم ساکن کے بعد حرف با رہا ہے تو ادغام میں شفوی کریں گے, ٹھیک ہے. بہل, اللہ کا نام باریک پڑھیں گے, اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے. غین حرف مستعلیہ ہے, یغفر لمن یشاء, ادغام معل گنہ, شاء مد واجب مد جائز, حرف مدہ کے بعد سبب مدہ اسی کلمے میں ہے. وَيُعَذِّبُ مَن یشاء, ادغام معل گنہ, حروف نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے ہے یا, اور ینمو میں سے ہے تو معل گنہ. شاء اگین مد متصل یعنی مد واجب, ٹھیک ہے. واللہ, اللہ کا نام پورا, علی کل شیء, شیء فمعل گنہ, تنوین کے بعد قاف حروف ہلکی میں سے نہیں ہے. قدیر, وقف ہو رہا ہے, یہاں پہ کون سا وقف کریں گے, مد عارض وقفی, یعنی وقف عارضی ہے اس لیے یہاں پہ قدیرن ہے نا, قدیر آیت ختم ہو رہی ہے تو اس لیے ہم قدیر کر رہے ہیں تو مد عارض وقفی ہوگا. خوف حرف مستعلیہ, اس کا بھی دھیان رکھیں گے. ایک بار پھر سے ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر. تو ساتھیو الحمدللہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا, جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی وقت ہم قرآن پاک کو کے ساتھ لگاتے ہیں, اس میں صرف کرتے ہیں, اس کو سیکھنے میں سکھانے میں, اللہ تعالیٰ یہ وقت ہمارے لیے تو آخرت بن جائے اور ہماری نسلوں میں قرآن پاک کے شوقین پیدا ہوں.
حافظ قرآن، مفکر، مدبر، عالم دین، نہ صرف قرآن پاک صحیح معنوں میں ہم پڑھنے والے بن جائیں بلکہ سیکھنے والے، سکھانے والے اور عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں اسے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔